آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ پاکستان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، چاہے پھر وہ دہشت گردی فورن فنڈنگ سے آتی ہو یا پھر ملک میں موجود مذہبی جنونی لوگ جو بغیر کسی تحقیق کے کسی بھی انسان کو موقع پر ہی ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ دوستو، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اچانک سے اتنا بڑا مجمع جمع ہو جائے اور وہ کسی بندے کو ہلاک کر ڈالیں؟ اور اب دیکھا جائے تو ایسے واقعات پاکستان میں بہت زیادہ ہونے لگے ہیں، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے پیچھے بھی پاکستان اور اسلام کی دشمن طاقتیں موجود ہیں، جو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بالکل ٹارگٹ کر کے یہ کام انجام دیتی ہیں، جس سے اسلام اور پاکستان کا نام بدنام ہو، تاکہ یہاں پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آنا بند ہو جائے اور ملک غیر مستحکم ہو کر ختم ہو جائے۔ جبکہ ہم پچھلے کچھ سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی گستاخی کے نام پر غیر ملکیوں کو مارا اور جلایا جا رہا ہے، جو کہ میرے حساب سے سنگین دہشت گردی ہے، اور یہ کوئی کام دہشت گرد ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ بغیر کسی ثبوت کے آپ کسی کی جان لے لیں، جبکہ اس کے لیے پاکستان میں قانون موجود ہیں۔ اور دوستو، پاکستان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ملک بچانا ہے تو پاکستان سے ہر قسم کی دہشت گردی کو ختم کیا جائے گا، جس دہشت گردی کے تانے بانے غیر ملکی طاقتوں سے ملتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ فورن فنڈنگ ہوتی ہے۔ اسی لیے اب پاکستان میں عزم استحکام آپریشن لانچ کیا گیا ہے۔ اس آپریشن سے ہر قسم کی دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا، چاہے پھر وہ دہشت گردی سرحد پار سے ہوتی ہو یا پھر پاکستان میں سے کی جاتی ہو، یا پھر مذہبی اور سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی نفرت، جس کے تانے بانے فورن فنڈنگ سے جا کے ملتے ہیں، جو باقاعدہ پیڈ ہوتی ہیں۔ اور جیسے ہی عزم استحکام آپریشن لانچ ہوا تو دشمن کے ایوانوں میں ہلچل دکھائی دینے لگی کہ یہ کیا ہوا، ہماری تو ساری انویسٹ ڈوب جائے گی۔ اور دوستو، اب سوشل میڈیا پر بھی پاکستان مخالف اور نفرت انگیز گفتگو دیکھنے کو نہیں ملے گی، اور میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ یوٹیوب یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی کمیونٹی گائیڈ لائن کا خیال رکھتے ہیں، اب گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان کے کسی بھی ادارے کے خلاف کوئی بات کرو گے تو اس کے بہت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، اس لیے بات کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کیا بول رہے ہو اور کس کے خلاف بول رہے ہو۔ دوستو، یاد رکھیے گا، جتنی بھی دہشت گردی پاکستان میں کی جاتی ہے یہ بالکل 100% پیڈ ہوتی ہے، اور کرنے والوں کو اس کے عوض بہت بھاری پیمنٹ کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حال ہی میں سوات کے علاقے مدین میں توہین قرآن کے الزام میں سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے سیاح کو قتل کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ کوئی اتفاق ہے؟ یہ نئی قسم کی دہشت گردی ہے جس کی وجہ سے اسلام اور پھر پاکستان کو دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے، اور اسلام مخالف طاقتوں کو یہ بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ہم پاکستان میں ہر طرح کا فتنہ لانچ کر چکے ہیں، مگر پاکستان میں اسلام کے ماننے والے اپنے دین پر اس طرح سے قائم ہیں کہ ان پر کسی بھی قسم کا کوئی وار کامیاب ہی نہیں ہوتا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی مانتے ہیں۔ اب دوستو، یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو لوگوں کے دلوں سے ختم نہیں کر سکے، مگر اب ان لوگوں نے دین اسلام کے خلاف ہی دہشت گردی کرنا شروع کر دی ہے، اور یہ لوگ مذہب کے نام پر کسی ایسے شخص کو توہین مذہب کا الزام لگا کر اسے ہلاک کرتے ہیں کہ جس کی خبر پوری دنیا میں سنائی دے، اور پھر پوری دنیا ہی پاکستان اور دین اسلام سے نفرت کرنے لگے۔ دوستو، آج پاکستان میں اس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے کہ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو یہ پاکستان اور اسلام کی آزادی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور آزادی کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں سے پوچھنا چاہیے، جو آج اپنے ہی ملک میں مہاجرین سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان جیسا بھی ہے، یہ ہمارا ملک ہے اور ہم آزاد ہیں، اور ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں ملکی حالات پر صبر کرنا ہے اور مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صبر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔